بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین، یہ اردو ترجمہ آپ پورا سن لیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا سینٹ زقوم کا درخت جسے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے؟ بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں۔ جہنمی اسی درخت میں کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر گرم جلتے جلتے پانی کی معلومی ہوگی، پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی آگ کے ڈھیر کی طرف ہوگا۔ یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا اور یہ انہی کے نشان قدم پر دوڑتے رہے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے ہیں جن میں ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے تھے۔ اب تو دیکھ لے کہ جنہیں دھمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا کچھ ہوا، سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے۔ اور ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دی اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا اور ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، اور نوح علیہ السلام کی تابعداری کرنے والوں میں سے ہی ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جب کہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے۔ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کیا پوج رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ تو یہ بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا میں تو بیمار ہوں۔ اس پر وہ سب اس سے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے۔ اب چھپ چھپاتے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے ہو؟ پھر تو پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پل پڑے۔ وہ بت پرست دوڑے بھاگے اور آپ کی طرف متوجہ ہوئے، تو آپ نے فرمایا تم انہیں پوجتے ہو جنہیں خود تم تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ وہ کہنے لگے کہ ان کے لیے ایک مکان بناؤ اور اس دھکتی ہوئی آگ میں اسے ڈال دو۔ انہوں نے تو اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا، لیکن ہم نے انہی کو نیچا کر دیا۔ اور اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ اور تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے، تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے بیٹے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جو حکم ہوا ہے اسے بجا لئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ غرض جب دونوں متی ہو گئے اور اس نے باپ نے اس کو بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیح اس کے فدیہ میں دے دیا، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ اور ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے ہوگا، اور ہم نے ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائی، اور ان دونوں کی اولاد میں بعضے تو نیک بخت ہیں اور بعضے اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے ہیں۔ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بڑا احسان کیا اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ درد سے نجات دے دی۔